فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر یہ آپ سے بحث کریں، یہ ہیں وہ لوگ جو آیا تھا نا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے لیے یہ 80 آیات نازل ہوئی ہیں، یہ ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں فَقُلْ، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے جھکا دیا، اسلمت میں نے جھکا دیا، کیا چیز؟ وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ جو اوپر دین ہے، مراد یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے بچ گیا۔ ومن اتبعن، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں یہ بھی سب کے سب، یہ جو پیروی کرنے والے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کی افضلیت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو ان پہ اعتماد تھا نا، اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کی طرف سے بھی اعلان کر دیجئے۔ آدمی کو جب پتا ہو کہ میں جو ڈیسیژن لے رہا ہوں میرے سارے بیٹے بیٹیاں اسے مانیں گے تو کہتا ہے جی ہم تمہاری ساری فیملی کا لکھو، اور جب ڈر رہا ہو کہ کوئی انکار بھی کر سکتا ہے تو کہتا ہے ذرا پوچھ لوں۔ اللہ نے فرمایا من اتبعن، اور ان سے کہیے میں ہی نہیں، میرے صحابہ رضی اللہ جو پیروی کرتے ہیں یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ ان کا کوئی دین نہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ ارشاد فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی، دیے گئے تھے کتاب، والأمیین، اور وہ جو پڑھے لکھے نہیں، یا تو مراد ہے مشرکین مکہ کہ یہ امی تھے نا، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس پہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر قضا و قضا و قضا، مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا شہر قضا و قضا و قضا، مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا نحن امۃ امیۃ، ہم ان پڑھ سے لوگ ہیں، ایسے حساب کر۔ تو امی وہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا یا تو مشرکین مکہ کے متعلق کہ آپ انہیں بھی کہہ دیجئے، اور یا یہودیوں میں وہ جو پیچھے گزرا ہے نا پہلے بارے میں کہ ان میں منہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان میں کچھ ایسے طبقے بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تورات کیا چیز ہے، یا وہ مراد ہے، انہیں کہیے اسلمتم، کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو؟ یہ بظاہر تو ہے لغت کے اعتبار سے استفہام، پوچھنا، لیکن حقیقت میں امر ہے، حکم ہے۔ اسلمتم، تم اسلام لاتے ہو، ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کسی کو تم سنتے ہو یا نہیں، مطلب یہ کہ اس بات کو اچھی طرح سنو۔ اسلمتم، تم اسلام لاتے ہو، یعنی لاؤ اسلام۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر اسلام لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ان لوگوں نے ہدایت پالی، کیونکہ اللہ نے اوپر کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ فقط اسلام ہی ہے، بس اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ٹھیک راہ پہ چل پڑے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ پہنچا دیں، بس اتنی ہی بات، اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں۔ ہر آدمی اتنے ہی کا مکلف ہے کہ پہنچا دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مانتا ہے کوئی مانے، نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی، اور ہمارے دور میں اس پہ بھی کبھی کبھی عمل کر لینا چاہیے، بس دوسرے کو مسئلہ بتا دے، زیادہ درپے نہ ہو، مانتا ہے ضرور مان لے، اللہ اس سے بھی اجر دے گا، بتانے والے کو بھی دے گا، اور نہیں مانتا تو بار بار اگر کوئی کہے گا نا تو آگے سے پھر لوگ چڑ جاتے ہیں، پھر تکرار، پھر اپنا نفس بھی بیچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو صحیح راہ ایک بار بتا دے کہ بھائی یہ بات ہے۔ ان اسلمتم، اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ پہنچا دیجئے صحیح بات۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کی نگاہ میں ہے اس کے بندے، وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ خود ہی حساب کر لے گا کہ جس تک بات پہنچ گئی، ماننا نہ ماننا اس کے اختیار میں تھا، اس نے کتنا مانا اور کتنا رد کر دیا۔